ہمارے دوستاں ہی نہیں ہے. ملے السلام علیکم خیریت بھائی اچھے گلے میں چھگو ماما جاؤ. کہے کہ دوستاں کیا کرتے. سب سے بہترین دوست بنانا ہے تو اپنی ماں کو بناؤ, اپنے بابا کو بناؤ, اپنی بیوی کو بناؤ, اپنے بچوں کو دوست بناؤ. یہ ہے تمہارے اصلی دوست. ہمارے تو بس ایک دو چار لوگ ہیں ملے, کبھی وہ 8 دن میں 15 دن میں 10 دن میں ایک مرتبہ ملے, ایک آدھ گھنٹہ بیٹھے, چائے وائی پی لیے, اچھے نا بھائی اچھا ختم, اللہ حافظ انہوں ادھر اپن ادھر. دوستاں روزانہ پوری رات 4 بجے تک بیٹھ رہے ہیں. یہ کہہ کہ مٹھی کے دوست آ رہے ہیں چچورا پن آئے. پھر بیٹھے تو بیٹھے, خالی بھی نہیں بیٹھ رہے, پلانا دار رہے, بٹے گلا بنوا تیرنے جائیں گے, وہاں جائیں گے, سیلفی لے رہا, بھگ بول کے گر رہا, مر جا رہا. گاڑی لے کے بھگا رہا, دونوں مل کے جا رہے ہیں, انہیں بیٹھنے والا تو پھگٹ میں مر رہا, بھگانے والا بھگا رہا, بیٹھنے والا ٹائر کے نیچے آ کے مر جا رہا. کتے بلیوں سے بدتر ہو گئی زندگی, کتے بلیوں سے بدتر ہو گئی بھی زندگی. یہ کائی کی مٹھی کی دوستی ہے میرے بھائی, یہ کون سی دوستی ہے یار. ذرا ایک آدھ جنا پیسے والا رہا تو پورے 5-6 مل کے اس کے اوپر پورا وزن ڈال کے اس کو لکھ جا کے ہوٹل میں پورے کبابا میں کھا کے اس کے جیباں پورے خالی کر کے چھوڑ دے رہے. اس کا باپ پریشان ہے, پٹا لے کے جا کے پورے ختم کر کے آ رہا ہے. یہ کہیں کی دوستی ہے بھائی. دوستاں مل کے جو ہے عاشقی, ارے اس کے ساتھ چکر وٹھے, ایسی وٹھے ویسی وٹھے. ہاں پٹھے دوزخ میں جاتے, دھنا دھن پٹائی ہوتی. بتا دوں مومن کیسا ہونا. خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائیں گا انشاءاللہ, مگر آپ پہلے وعدہ کرو چینجز لائیں گے انشاءاللہ. چبوترا چھوڑ دیں گے, یہ ہوٹل بازی چھوڑ دیں گے. اور یہ تو اتنا خطرناک دور ہے, بڑے بڑے امیروں کی زمین نکلی ہوئی ہے پیر کے نیچے سے. کئی میرے ملنے جھلنے والے امیروں کو میں دیکھ رہا ہوں گاڑیاں بیچ لے رہے ہیں گھر کے. کاروبار نہیں چل رہا, تجارت نہیں, حالات ایسے آ گئی, جاہلوں کے ہاتھوں میں جو ہے دے دیے مسندیں. ان کو معلوم ہی نہیں ہے اکنامی کیسا بڑھانا, ڈیولپمنٹ کیسا لانا, کیا کرنا, کیسا کرنا. انہیں حوالہ وہی لگے ہوا ہے, وہ اس کے نیچے کیا ہے, اس کے نیچے کیا ہے. ابے حولے نیچے کے بات مت کر, اوپر کے بات کر. اوپر کیسے جانا ہے, ترقی کیسا کرنا ہے, لوگوں کو ڈیولپمنٹ کیسا آنا ہے, یہ بات نہ کرو. قوم کی قوم پوری تباہ اور برباد ہو رہی ہے. بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں بھائی. جتنا لوٹنا تھا بدماشاں لوٹ لے کے بھاگ گئے, خالی ہو گئے سب کے غلے, سب کے بینکاں خالی ہو گئے. تباہ ہو رہا ہے تباہ. ایسے وقت میں فضول خرچی اللہ کا عذاب ہے, اللہ کا عذاب. ماں باپ کے پیسے خراب مت کرو, خاموش رہو. یہ دور سنبھلنے کا دور ہے. یہ دور آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزارنا. بوجھ مت بنو کسی کے واسطے. ماں باپ کے لیے تو ہرگز بوجھ مت بنو. جوان ہو کے باپ کے پیسے لے کے جا کے ہوٹل میں چائے پی رہے, تو اس سے بڑا بے وقوف بیٹا ہندوستان میں کوئی اور نہیں ہو سکتا. جوانی کے عالم میں باپ کے پیسے لے جا کے دوستوں کو بریانی کھلا رہا, تو تیرے اتنا بڑا بدبختہ کائنات میں پیدا نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں, اللہ کا واسطہ سنو مومن کیسا ہوتا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر کا دور ہے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سپہ سالار مسلمین ہیں. مسلمان فوج کے سپہ سالار ہیں حضرت خالد بن ولید, حضرت ابو عبیدہ بن جراح. تو حضرت عمر جب ان کو جو ہے سپہ سالار بنا کر, کمانڈر اینڈ چیف بنا کر ملک روم کو فتح کرنے کے لیے بھیجے. ملک روم کے پاس 10 لاکھ کی فوج ہے. کتنے لاکھ کی؟ اور ادھر سے فوج مسلمانوں کی نکلی 60,000. کتنے ہزار؟ وہ جو روم کا بادشاہ تھا اپنے جاسوسوں کو بھیج کے معلوم کر لیا کہ ذرا دیکھو مسلمان کتنے آ رہے ہیں ہم سے لڑنے کے لیے. 60,000 ہے بلکہ معلوم ہوا تو ہنسا کیا ہے بولے لوگ, 60,000 کو لے کے میرا مقابلہ کرنے کو آ رہا, ملک روم کو جیتتے گا 3 لوگ. 60,000 کو لے کے مذاق بنا کے کیا کرا, بولے 60,000 ہے, 60,000 کا ایک دستہ تیار کر کے جو ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بھیج دیا. اب ادھر مسلمان ابھی میدان کے قریب پہنچ ہی رہے ہیں,
پتہ چلا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جاسوس کو بھیج کے معلوم کرنے لگا ہے کہ دیکھو کہ وہ کون کیا ہو رہا ہے. تو آ کے خبر دی گئی کہ سرکار وہاں سے جو ہے 60,000 کی فوج ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہی ہے. صبح صبح اجالا ہونے تک وہ ہمارے قریب آ جائیں گی. اتنی قریب آ چکی ہے. تو حضرت ابو عبیدہ اسی وقت تہجد کا وقت ہے، اس وقت میں پورے جلیل القدر صحابہ اکرام کو بلائے، ٹینٹ میں بٹھائے، مشورہ کرنے لگے کہ اب فوج سے آ رہی ہے، فجر کے بعد مقابلہ کرنا ہے، کیا کریں گے؟ 60,000 کی فوج آ رہی ہے. تو حضرت خالد بن ولید بھی ہے اس میں، حضرت ابو سفیان بھی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہے، حضرت زبیر بھی ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں اس میں. سب مشورہ دے رہے ہیں، خالد بن ولید خاموش بیٹھے ہیں. حضرت ابو سفیان بولے 60,000 کی فوج آ رہی ہے تو ہم 60,000 ان کا مقابلہ کریں، تاکہ ایک دشمن سے ایک فوجی کا مقابلہ. تو حضرت سعد بن ابی وقاص بولے کہ دیکھو اگر پورے 60,000 مل کے چلے گئے تو پھر اگر خدا نہ خواستہ کچھ حالات اگر خراب ہو گئے تو پھر دوسرا دستہ نہیں رہتا لڑنے کے لیے. ایسے کرتے ہیں کیونکہ ہم بڑے جنگجو ہیں، ہم بڑے ہمت والے ہیں، ہم جو ہے 30,000 کی فوج بھیجتے ہیں، 30,000 کو سیو کر کے رکھتے ہیں تاکہ ایک ایک ہمارا فوجی دو دشمن سے مقابلہ کرے گا. بات سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ سبحان اللہ. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کے مشورے پر جو ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی راضی ہوئے، کیونکہ آپ سپہ سالار ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں، آپ راضی ہوئے. تو انہوں نے دیکھا کہ خالد بن ولید کچھ نہیں بول رہے، کیونکہ اب یہ جو قافلہ لے جانا ہے وہ حضرت خالد بن ولید لے کے جانا ہے. تو بولے خالد تم کچھ نہیں کہہ رہے ہو، کیا بات ہے؟ خالد بن ولید بولے میں کچھ بولوں گا، آپ لوگ میرا مشورہ قبول نہیں کرتے، اس لیے میں کچھ نہیں بول رہا ہوں، میں خاموش ہوں، آپ لوگ جو بولے ہو کر دو. بولے خالد تم ہمارے جو ہے صف کے ایک بڑے فوجی ہو، کمانڈر ہو، تمہاری بات کیوں نہیں قبول کی جائے گی؟ مشورہ دو، تمہارا کام ہے، مشورہ دو. تو حضرت خالد بن ولید بولے میرا مشورہ آپ جو ہے قبول نہیں کر سکتے، اس لیے میں آپ کو مشورہ نہیں دیتا. خالد ہمارا کام ہے، میں حکم دے رہا ہوں تو مشورہ دو. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا مجھے 30,000 کی فوج نہیں چاہیے، اگر میں یہ قافلہ لے جاؤں تو میں 30,000 کی فوج مجھے نہیں چاہیے، 60,000 دشمن آ رہے ہیں، آپ مجھے صرف 30 آدمی دیجئے، میں 60,000 کو مار کے آتا ہوں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. 30 آدمی مجھے دیجئے، میں پورے 60,000 کو مار کے آتا ہوں. صحابہ اکرام ایسا اچھلے زمینوں پہ جیسا اچھل کے بیٹھے تھے. خالد کیا بات کر رہے ہو؟ جنگ ہے، جنگ. بولے اللہ کی قسم میں صرف آپ لوگوں کو نظر میں رکھ کے 30 بولا. اگر آپ میری بات پوچھ رہے ہیں، میرے ایمان کی بات پوچھ رہے ہیں تو مجھے 30 کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے کو اکیلے کو دو، میں 60,000 کو مار کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد. بابا یہ ہے، زور سے بولو، اس کو بولتے ہیں مومن. یہ ہے مومن، یہ ایک ایمان والا اس بات کی قدر کرے، اس کو کہتے ہیں مومن. گٹکے کھانے والے، بیویوں کو مارنے والے، ماں باپ سے لڑنے والے، حرام کا کھا جانے والے، اس کا لوٹ لینے والے، اس کی زمین، اس کا گھر، اس کی بیگم پہ بد نگاہی، اس کی بہن پہ بد نگاہی، اس کی اماں کو چھیڑ رہا، اس کے بابا کو چھیڑ رہا، یہ مومن نہیں ہوتا جی. یہ ہے مومن. حضرت خالد بولے اکیلا مار کے آتا ہوں، بولے میں صرف آپ لوگوں کی وجہ سے 30 بول رہا ہوں. تو بولے نہیں خالد یہ کیا بات کر رہے ہو؟ بولے اللہ کی قسم 30 کو لے کے جا کے مار کے. خالد آخر یہ بات کہے کیسا رہے ہو؟ یہ کیا مشورہ ہے آپ کا؟ ایسا کیسا مشورہ دے رہے ہو؟ تو حضرت خالد بولے میں میدان میں لڑنے جا رہا ہوں، میرے گھر کے واسطے جا رہا ہوں. بولے نہیں، میرے گھر بار کو، میرے بیوی بچوں کے واسطے لڑنے جا رہا ہوں. بولے نہیں، کس کے لیے جا رہا ہوں؟ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے. تو کیا جب خالد جائیں گا تو تنہا رہیں گا، اللہ رسول ساتھ میں نہیں رہیں گا؟ جس کے ساتھ اللہ رسول ہے اس کو سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے ایمان خالد بن ولید.
یہ ہے ایمان مومن. مجھے صرف اکیلا جانے دو یا ساتھ میں 30 دیو. تو بہرحال بولے نہیں آپ ایک کام کرو, کم سے کم 2000 آدمی کو لے کے جاؤ. بولے میں نہیں جاتا, معافی چاہتا ہوں, آپ لوگ لڑ لو. لڑتا ہی نہیں. بولے میں ایسا اپنے کو آتا ہی نہیں. بولے کام جاؤ آپ ہی لڑ لو, کسی اور کو امیر بنا کے بھیجو, میں نہیں جاتا اس میں. بولے کیا ایمان تھا صاحب, نہیں جاتا بول دیا آپ. میں 2000 کو لے کے جاتا ہی نہیں. آخر میں حضرت ابو عبیدہ کی آپ بہت عزت کرے. بولے ابو عبیدہ خاموش ہو جاؤ خالد, 60 آدمی کو لے کے جاؤ, ایک آدمی 1000 سے لڑیں گا. بولے 60 کی فوج دے کے بھیجے, 60 کی فوج دے کے بھیجے 60,000 سے مقابلہ کرنے. یہ کوئی میں لال کتاب ہرے کتاب کی کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں آپ کو. یہ تابعیوں نے, جنہوں نے صحابہ سے سنا, انہوں نے اس کو رقم تراز کیا ہے, انہوں نے لکھا ہے اس کو. فتوح الشام کتاب ہے, اس کو اٹھا کے پڑھو, یہ واقعہ اس کے اندر لکھے ہوا ہے. حضرت خالد بن ولید 60 آدمی کو لے کے گئے, 60 صحابہ کو لے گئے جنگ لڑنے کے واسطے. لگ جا کے وہاں کیا کرے, جیسے ہی فوج سامنے آئی 30 کو بٹھا دیے. بولے 30 کچھ لے کے لڑتا ہوں. بولے بیٹھو تم لوگ, کسی کا بھی ایک کا شہادت ہوئی تو ایک آتے رہنا. بولے اچھا اب ایمان دیکھو صحابہ کا. مومن کس کو بولتے بتلا رہا ہوں میں آپ کو. مومن کا تعارف, 30 کو بٹھائے, 30 کو لے کے جا رہے نا, تو وہ 30 کیا کرے, تلوارہ نکال کے حضرت خالد بن ولید کی گردن پہ رکھ دیے. رکھ کے بولے ان کچھ پہلے کہیں کو لے کے جا رہے, پہلے ہما کو لے کے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. پہلے کہیں کو لے کے جا رہے, پہلے ہم کو لے کے جاؤ. بولے خالد بن ولید اتر کے گھوڑے پہ سے, بولے ان سے لڑنا چھوڑ کے ان سے لڑنا پڑیں گا. انہوں شہد پیتے تھے بڑے شوق سے. خالد بن ولید شہد پیتے تھے. اور ایک بات سن لو, شہد میں شفا ہے, سگریٹ میں عذاب ہے. سگریٹ پینا چھوڑو, شہد پینا شروع کرو. مومن ہے تم, پیو شہد. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے, اترے, شہد کی اپنی سرئی نکالے, تھا سو شہد پورا پی لیے. پی کے ساتھ زمین پہ پٹ کے تو ٹھکریاں الگ ہو گئے اس کے ٹھکریاں پورے اٹھائے, پورے صحابہ کے نامہ لکھے, ایک ایک ٹھکری پہ ایک ایک صحابی کا نام, 60 ٹھکریاں بنا کے 60 نامہ لکھے. لکھ کے اس کی قرآندازی کرے, اس میں سے 30 ٹھکریاں اٹھانے لگائے. جس کے 30 پہلے نام نکلے ان کو لے گئے, جن کے نہیں نکلے ان کو بٹھا کے رکھے. لے گئے تو 30 کچھ گئے. فجر کے بعد شروع ہوئی جنگ, عصر تک چلی, نماز بھی ہو رہی, جنگ بھی ہو رہی, نماز بھی ہو رہی, جنگ بھی ہو رہی. جب شام میں اندھیرا ہو رہا, اس وقت تک 5000 لوگوں کا قتل کر دیے, 10,000 کو قیدی بنا لیے, بچے 45,000. اور مومنوں کی صف میں سے صرف 5 شہید ہوئے, صرف 5 شہید ہوئے. 45,000 اب بچے. خالد بن ولید اب اندھیرا ہونے والا ہے, اب اعلان کر رہے ہیں اب کوئی کسی کو نہیں ماریں گا. اعلان کر رہے ہیں میدان جنگ میں, ان کو خالی بھگاؤ, ان کے پیچھے ننگی تلواریں لے کے نچاؤ, ان کو بھگاؤ. جیسے یہ 45 یہ جو ہے 30, جو 5 شہید ہوئے 5 ایڈ ہو گئے, اب یہ 30 مل کے وہ 45,000 پہ تلواریں برسانا شروع کرے, تو وہ لوگ ڈر کے بھاگنا شروع کرے. بھاگے تو آپ کہنے لگے خالی بھگاتے رہو, مارو مت, بھگاؤ خالی, بھگاؤ خالی. صحابی بول رہے نے بازو آ گیا, خالد اجازت دو اس کو مار. تو بولے نہیں مارنا, خالی بھگا, خالی بھگا. اتنی دور بھگائے, اتنی دور بھگائے, اتنی دور بھگائے, مکمل اندھیرا ہو گیا. اس کے بعد واپس آئے, بولے واپس چلو, اب 30 کو لے کے آ رہے ہیں. اب رستے میں نہ رک گئے, بولے مارنے کے کو نہیں کیے. بولے مارے تو 25-50 اور مرتے تھے, مگر یہ جو 45,000 بھاگتے 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 جب وہ 10 لاکھ سے ملیں گے نا, ان کی ہیبت دیکھیں گے تو ان پہ ہیبت طاری ہوئیں گی. یہ ہے مومن. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے مومن. مومن ایسا نہیں ہوتا, بے نمازی مومن نہیں ہوتا, ماں باپ کو گالی دینے والا مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن کی شیطان نہیں ہے, مومن ایسے کام نہیں کرتا. جوا کھیل رہا, حرام کا سود پہ کاروبار کر رہا ہے, زنا کر رہا ہے مومن, زنا زنا زنا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
سود کا نوالا کھا رہا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میری امت میں سب سے بدترین 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 درجے کا گناہ زنا ہے، اور 36 مرتبہ زنا کرنے سے جتنا گناہ ہوتا ایک نوالا سود کا کھانے سے اس سے بڑھ کے گناہ ہوتا۔ مسلمانوں اللہ کے واسطے آؤ یار، اچھے بنو یار، تھوڑے دن رہ گئے زندگی، اچھا گزار کے جاؤ۔ جنازہ اٹھے تو دھوم سے اٹھنا، نہیں جنازہ اٹھے تو دھوم سے اٹھنا۔ مومن کا جنازہ ہے، دنیا دیکھ کے ورنہ عاشق رسول کا جنازہ ہے، غلام مصطفیٰ کا جنازہ ہے، خدا کے عبادت گزار کا جنازہ ہے۔ ایسا بولنا دنیا یہ کیا مٹی ہے، جورو سے لڑ کے مر جا رہے ہیں، بچوں سے لڑ کے مر جا رہے ہیں، چچا سے تعلق خراب کر کے مر جا رہے ہیں، سسرال سے تعلقات خراب کر کے مر رہے ہیں۔ یہ بھی کوئی مرنا ہے یار، کتوں کا مرنا ہے یہ۔ کتے بھی نہیں کرتے ایسا، تو کتا بھی کتی کے ساتھ محبت سے رہتا۔ 6 مہینے ہو گئے، جورو ادھر شوہر ادھر، یہ رہے گی زندگی یار، بندر بنے گی زندگی۔ زندگی شان سے گزارو، مومن ہے مومن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چینجز لائیں گے انشاءاللہ۔ آج کے بعد چبوترا ختم، آج کے بعد ہوٹلن ختم، مت کھا ہوٹلوں میں۔ امی کو بولو امی بہترین کھلاؤ، امی جان۔ بیگم کو بولو بہترین بناؤ، بیگم کو۔ ایک آدھ بار جاؤ، پورے کچھ ختم نہ کو کرو، ایک آدھ بار جاؤ۔ روزانہ ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں، روزانہ فضول خرچی فضول خرچی فضول خرچی فضول خرچی۔ دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں، مرغیوں پہ مرغیاں، مٹن پہ مٹن، چکن پہ چکن۔ گھر میں دیکھے تو اماں بیچاری کڑی، کھٹا، دال، پاپڑ، تلاوا بھناوا انڈا۔ انشاءاللہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، پکا وعدہ۔ چلیے پھر چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ ابھی تقریر اتنا جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا ہاں سبحان اللہ، وہ بنی اسرائیل کا رسول ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں تمہارے پاس اللہ کی طرف نشانی لے کر آیا ہوں، نشانی لے کر آیا ہوں۔ بآیۃ من ربکم، اللہ کے پاس سے تمہارے لیے نشانی لے کر آیا ہوں۔ کیا نشانی لے کر آئے ہیں؟ دیکھو، اللہ سے ملانے آئے ہیں بندوں کو۔ کیا نشانی لے کر آئے ہیں؟ دیکھو سبحان اللہ۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفق فیہ فیکون طیرا۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کیا نشانی لائے؟ کہہ رہے ہیں کہ میں مٹی کا پرندہ بناؤں گا، مٹی کچڑ لے کے پرندہ بناؤں گا، ایسا گون کیسا یوں، اس کی دم بناؤں گا، ایسے پرا بناؤں گا، ایسی چونچ بناؤں گا، ایسے آنکھاں بناؤں گا، ایسا بناؤں گا۔ بنا کے کیا کروں گا؟ اس میں پھونک ماروں گا، میں خود بناؤں گا، میں پھونکوں گا۔ جیسے میں پھونکوں گا وہ زندہ ہو کے اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جائیں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں کروں گا۔ حالانکہ کسی کو پیدا کرنے کا کام کس کا ہے؟ ماں کے پیٹ میں باپ کی منی کا خطرہ لے کر اللہ تعالیٰ ماں کے خون کو روک کر ماں کے پیٹ میں انسان کو پیدا کرتا ہے۔ یہ خطرہ لے کر انسان کو بنانے کا کام اللہ کا ہے، اسی لیے اللہ کو خالق کہتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ کہہ رہے انی اخلق، میں تخلیق کروں گا، میں پیدا کروں گا، میں بناؤں گا۔ ہوئے 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 ہوئے، بازو والا بول رہا پیدا کرنے کا کام اللہ کا ہے، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے عیسیٰ کا بھی ہے۔ اے لوگ امت، تخلیق تو اللہ کرتا ہے، اور انی اخلقو کا صیغہ
قرآن میں اللہ ہی نے حضرت عیسیٰ کے لیے بیان کیا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کہہ رہا ہے بے شک پیدا کرنا، تخلیق کرنا یہ ہمارا کام ہے، مگر جب ہم چاہتے ہیں تو یہ کام کی قوت اپنے محبوبوں کو بھی عطا کر دیتے، حق سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوبوں کو بھی عطا کر دیتے ہیں. ہمارا محبوب سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، وہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت اس کو عطا کر دیتے ہیں. چاند کا بنانے والا کون؟ توڑنے والا کون؟ نکالنے والا کون؟ ڈبانے والا کون؟ چاندنی بکھرنے والا کون؟ پھر وہ انگلی کس کی تھی جو مدینے کی دھرتی سے اٹھ رہی تھی؟ وہ کس کی تھی جو مکے کی دھرتی سے اٹھ رہی تھی؟ آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے. وہ جو انگلی کا اشارہ کرنے والا تھا وہ خدا نہیں تھا، خدا کا محبوب تھا. جب وہ اشارہ کرتا ہے تو چاند کو رب کہہ رہا ہے 2 ٹکڑے ہو جا. محبوب نے اشارہ کر دیا ہے. ہم نے تجھے بنایا اس وقت جب وقت بھی نہیں تھا، مگر آج محبوب اشارہ کر رہا ہے تو 1 ٹکڑا مشرق میں ہو جا، 1 ٹکڑا مغرب میں ہو جا. کیونکہ ہم نے محبوبوں کو یہ پاور دیا ہے، وہ زمین پہ ٹھہر کے اشارہ کرتا ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ حق سبحان اللہ. اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، مگر جب اللہ چاہتا ہے وہ قدرت اپنے محبوبوں کو بھی عطا کر دیتا ہے. طیرا باذن اللہ، نہ صرف وہ زندہ ہوگا بلکہ اللہ کے حکم سے اڑنے بھی لگے گا. وہ پرندے کو اڑاؤں گا میں اڑا انی اخلقو، میں کروں گا. پھر اس کے بعد دیکھو دوسری بات کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں مادر ذات اندھے کو، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا اس اندھے کو، اور جو برس کی بیماری والا، کوڑ کی بیماری والا ہے، اس کو شفا عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ میں عطا کرتا ہوں. میں نابینا کو بینا کرتا ہوں، کوڑ کی بیماری والے کو شفا یاب کرتا ہوں. اچھا جب ان کو مادر ذات اندھا، جس کو اللہ ماں کے پیٹ سے پیدا کرتے وقت آنکھاں دیا ہی نہیں، آنکھ ہے ہی نہیں، اس کو آنکھوں کا حلقہ خالی پڑا ہوا ہے اس کو. اب حضرت عیسیٰ کیا کرتے؟ اس کو نابینا ہے، اس کو بینا ہی دینا ہے، تو کیا کرتے؟ تخت پہ لٹا کے وستر استر لے کے چیرم پھاڑم پھوڑی کرتے. نہیں، کیا قوت دیا اللہ محبوب کے ہاتھ میں؟ خالی اندھے کے ہاتھ پہ ایسا چہرے پہ ایسا ہاتھ پھیرے تو اس کو آنکھ آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تو محبوب کی شان یہ ہے اس کے ہاتھوں کو بھی اللہ شفا بنا دیتا ہے، اس کے تھوک کو بھی اللہ شفا بنا دیتا ہے، اس کی نظر کو بھی اللہ شفا بنا دیتا ہے، اس کے در کو بھی اللہ شفا بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. ذرا زور سے. کوڑ کی بیماری والا حضرت عیسیٰ کے پاس آتا تو حضرت عیسیٰ اس پر ہاتھ پھیر دیتے، کوڑ کی بیماری ختم ہو جاتی، شفا یاب ہو جاتا تھا. حضرت عیسیٰ کہہ رہے میں شفا دیتا ہوں. حالانکہ بیمار کو شفا دینے کا کام، زور سے بولو زور سے بولو، اوکے، کس کا ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ حقیقی شفا دینے والا ہے. مگر اللہ جب چاہتا ہے تو یہی شفا دینے کا پاور بندے میں بھی پیدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اب اگر مثال کے طور پہ کسی کی طبیعت رات کے 3 بجے خراب ہوگی، آپ کی نہیں کسی اور کی، آپ ڈر جائیں گے کہیں درگاہ میں بٹھا کے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ 3 بجے رات کو طبیعت خراب ہو گئی، دھڑکا اٹھا، ٹھنڈے پسینے جا رہے، بالکل ٹھنڈا 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 ہو گیا. کہاں لے کے جاتے؟ ہو ویری گڈ، ہاسپٹل لے گئے. ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب کا نام موہن بابو. MBBS، ہارٹ اسپیشلسٹ، کارڈیالوجسٹ، ڈاکٹر موہن بابو. اس کے ہاتھ میں اپنے باپ کو ایسا دیتے جیسا کہ آپ جو ہے ماشاء اللہ. پیارے دوستو، آپ کو 1% بھی اس وقت آپ کو
ٹینشن نہیں ہوتی، ارے موہن علاج کرتا کہ نہیں کرتا کہ، شک نہیں آتا، کامل یقین کے ساتھ دیتے اس کے ہاتھ میں. وہ باپ کو دے رہے ہیں جس کو اگر 10-15 منٹ میں موہن بابو ٹریٹمنٹ شروع نہیں کرا تو اسرائیل آ کے لے کے چل جاتے. اب موہن بابو لے گیا، دو دھنا آدھن ای سی جی لگا کے کر وینٹیلیٹر میں ڈال اس کو بولے. آپ کو پوچھتے سگنیچر کرو، ہاں اس موہن بابو بول دیا، کر دیا. موہن بابو پہ آپ کو یقین ہے میرے باپ کا انہیں ہاتھ پکڑا تو انہیں جو ہے بچاتا. اجی جب اللہ ایک بغیر طہارت والے کے ہاتھ میں شفا دے سکتا ہے، بہت خوب بابا. اگر اللہ حضرت عبداللطیف شاہ قادری کی مزار کی مٹی میں شفا دے دے تو کیا کمال. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شاہ ولایت. سبحان اللہ. سرکار عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، خدا کے بندے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے کو میں نے یہ پاور دیا، جو حلقوں میں آنکھ کی پتلیاں نہیں ہیں، میرا محبوب آنکھ پیدا کر سکتا ہے. میں نے محبوب کو یہ پاور دیا، جہاں بیماری ہے میرا محبوب وہاں شفا کر سکتا ہے. میں نے وہ پاور دیا. اور پھر حد دیکھو، اب انتہا بیان ہو رہی، انتہا حد بیان ہو رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت و شان کی حد اللہ بیان کر رہا ہے، جو دنیا والوں کی سمجھ کے مطابق. اللہ کہہ رہا ہے وَأُبْرِئُ لَكُمْ الْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُحْيِي الْمَوْتَى. میں مردے کو زندہ کرتا ہوں. اللہ سبحان اللہ. میں مردے کو میں حضرت عیسیٰ کہہ رہے میں مردے کو زندہ کرتا ہوں. یہ قرآن ہے، قرآن. میں مردے کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. اللہ نے مجھ کو یہ پاور دیا، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں. اور وہاں تو بھی نابینا کو بینا بنانا، ہاتھ لگایا. مردے کو زندہ کرنے ہاتھ بھی نہ، ٹھوکر سے مار کے زندہ کر دیتا ہوں. مردے کو لات مارا تو زندہ ہو جانا انہیں. میری ٹھوکر میں اللہ نے وہ پاور رکھا ہے. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ذرا غور تو کرو یار. پھر اس کے بعد دیکھو کیا کہہ رہے ہیں آگے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. اور میں بتاتا ہوں کہ تم نے اپنے گھر میں کیا کھانا کھایا اور تم نے اپنے گھروں میں کیا جمع کر کے رکھا. میں بتاتا ہوں. وَأُنَبِّئُكُم، میں تم کو بتاتا ہوں، میں تم کو خبر دیتا ہوں. میرے رب نے ہر چیز سے مجھ کو باخبر کر کے پیدا کیا ہے. تو کیا کھا کے آیا میرے کو معلوم ہے، تو کیا کھا کے آیا میں جانتا ہوں، اور تو گھر میں کیا